بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس دینی اسلام کے سب سے اہم رکن نماز سے متعلق ہے۔ نماز دینی اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے یا نماز کے لیے قبولیت ضروری ہے؟ آج ہم آپ کو نماز سے متعلق 3 ایسی اہم غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نماز کے اجر اور ثواب کو یا تو انتہائی کم کر دیتے ہیں اور یا نماز کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ جل شانہ نے خشوع اور خضوع کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جب قرآن کریم میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کچھ یوں فرماتے ہیں: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور وہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ لیکن خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع اور خضوع یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا پتہ میں اگلا نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا صرف نماز کو پڑھنا، یہ نماز کی روح کو ختم کر دیتی ہے، نماز کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم نے خشوع اور خضوع کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نہ قیام کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ رکوع کا خیال رکھتے ہیں، نہ سجدے کا خیال رکھتے ہیں، نہ قومہ کا خیال رکھتے ہیں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز جلدی جلدی پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس ہو جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جس طرح نماز پڑھنے کی شان ہے، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ نے اسی طرح نماز نہیں پڑھا۔ لہذا جس دوسری غلطی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز جلدی جلدی نہ پڑھیں، ہم قیام کو، رکوع کو، قومہ کو، سجدہ کو، عرض یہ کہ نماز کے ہر رکن کو آہستہ آہستہ اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری غلطی جو ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری ایک ایسی مرض ہے جو کہ بندے کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، کیونکہ ریاکاری میں بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں بندہ یہ خیال کرے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، میں کتنے اچھی طریقے سے فلاں ایک کام کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ دوسرا بندہ میرا صفت کرے، دوسرا بندہ میرا تعریف کر لے۔ لہذا ہم جب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، جو بھی ہو، اس میں ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہوگا۔ اگر ہم نے ان 3 غلطیوں کی طرف توجہ کی تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز قبول بھی ہوں گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور نماز کا جو روح ہے اور اس کے جو فوائد اور ثمرات ہے وہ انشاءاللہ جل شانہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس سے